بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود خادم چینل کی طرف سے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ سے ایک سبق آموز قصہ شیئر کرنے والا ہوں جس کا عنوان ہے میری وفات کے بعد۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ میں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میری وفات کے بعد۔ موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کیں مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو بیٹے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ میں اور میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہو۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر داڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے، وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی، محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں، تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ماڈل کی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے، بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں۔ تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی، کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ میں پزمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بلائی منزل کا یہ وسیع اوریز لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی اکیلی کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے، ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا، دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی ہیں یا نہیں۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ اتنے میں ملازم لانج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان آبودیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قمیض، برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا تو وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، مکان بک چکا ہے، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی برا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے ہی ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پس اے لوگو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو بے حد مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز، لیکن نہیں، آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر لائک اور دوستوں سے شیئر کریں، نہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہم اس پہ غور کریں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر ایک بھی شخص اس ویڈیو پہ غور کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری ایک چھوٹی سی کوشش رنگ لے آئی ہے۔ تو دوستو، میری اپنے رب کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔